السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک تکبر کے بارے میں ہے، اور علماء کے نزدیک تکبر کی کل 8 قسمیں ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے علم۔ تو انسان جب علم حاصل کرتا ہے، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اور ان کے مقابلے میں کوئی کم علم والا ہو یا مطلب ان پڑھ ہو یا دین کی ان کو کوئی سمجھ نہ ہو، تو یہ بندہ پھر ذرا تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر جو علم نہ رکھنے والے ہیں تو ان کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے اس علم کا جو ان کے پاس ہے اس پہ وہ تکبر کرتے ہیں، مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے جی عبادت۔ تو جو زیادہ عبادت کرتے ہیں تو پھر جو عبادت نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں تو پھر اس کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں کہ دیکھے جی میں تو اتنا عبادت گزار ہوں، اور یہ تو پڑھتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، تہجد نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا۔ اس وجہ سے ایک عالم صاحب اور ان کا جو بیٹا ہے تو وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو پہلے جو قافلے کی صورت میں چلتے تھے، تو قافلہ کہیں رکا، تو ہوٹل میں انہوں نے اسٹے کیا۔ تو جب تہجد کا ٹائم آیا تو یہ عالم صاحب اور ان کا بیٹا تھا تو وہ اٹھے، انہوں نے وضو کیا اور تہجد پڑھی۔ تو پھر ان کے بیٹے نے عالم صاحب سے کہا کہ جی یہ دیکھیں، ہم اٹھے ہیں اور ہم نے تہجد بھی پڑھا ہے، اور یہ سارے باقی لوگ جو ہیں یہ سو رہے ہیں۔ تو عالم صاحب نے یہ جواب دیا کہ اگر تو بھی نہ اٹھتا، تہجد نہ پڑھتا، تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا، نہ کہ تم اپنے اس تہجد کی نماز پہ فخر کرنے لگے ہو۔ تکبر میں یہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے دولت۔ تو دولت جو ہے یہ بھی امیر اور غریب کا تو کوئی یہی سین ہوتا ہے کہ اپنے دولت پہ فخر کرنے لگتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ چوتھے نمبر پر حسب و نسب۔ باقی پھر یہ کہ جی ہمارا خاندان بڑا ہے اور ان کا خاندان چھوٹا ہے، ہمارے خاندان کی تو بڑی وہ ہے، مطلب مشہور ہے، اور یہ تو اتنے وہ نہیں ہے، حسب نسب میں ہم سے کم ہے۔ تو یہ چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ جو اپنے خاندان پہ فخر کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے یا ان کی اولاد میں سے یا ان سے ایسے کام ہو جائے کہ پورے خاندان کا نقصان، جو جس پہ وہ فخر کرتے وہ نقصان میں چلے جائیں۔ چھٹے نمبر پر ہے پانچویں نمبر پر ہے عہدہ۔ تو یہ بھی سبارڈینیٹس اور جو وہ ہیں تو یہ آ جاتا ہے انسان۔ اگر کسی کو اچھا عہدہ ملا ہو تو دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر کرنا چاہیے۔ کامیابیاں، یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے کہ اگر انسان ایک ہے کہ وہ جو کام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عنایت فرماتا ہے، اور وہ خوش و خرم زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو ناکامیاب لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کی طرف ذرا وہ ہو جاتا ہے کہ جی دیکھیں میں تو یہ کرتا ہوں، میں وہ یہ کار کرتا ہوں، مجھے اتنی کامیابیاں ملی۔ اللہ کو پھر وہ بھول جاتا ہے، اور جتنی بھی کامیابی ان کو ملے تو اس میں وہ اپنا ایفرٹس وہ کرنے لگتا ہے کہ جی یہ میں نے اپنے اس سے کیا ہے۔ تو یہ بھی تکبر کے اس میں آ جاتا ہے۔ حسن و جمال، تو یہ بھی ہے، اس سے بھی انسان تکبر میں چلا جاتا ہے کہ جی میں تو خوبصورت ہوں، یہ بدصورت ہے، یہ چھوٹے قد والا ہے، لمبے قد والا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جی ہمیں اس جہان میں جی ہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، تو اس دن اس جہان میں ہمارے چہرے چمکتے ہونے چاہیے، خوبصورت لگنے چاہیے، نہ کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے چہرے بدصورت ہوں۔ آٹھویں نمبر پہ طاقت۔ تو جو کمزور ہے تو پھر اس پہ وہ اپنا طاقت آزمائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور تکبر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ طاقت اگر وہ کسی غریب کی مدد کے لیے استعمال کرے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں جو علماء کرام نے فرمائی ہیں، 8 تکبر کی قسمیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں جو بھی علم ملے، عبادت گزار ہوں، دولت ملے، حسب و نسب میں اچھے ہوں، عہدہ اچھا ہو، کامیابیاں ملیں، جمال، جو بھی چیزیں ہمیں اس میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تکبر کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں وہ ٹائم گزارنا چاہیے۔ تو
یہ تھوڑی سی وہ تھی جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا، تو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ والسلام جی۔